قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو قوموں کے ساتھ معاہدات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں قوموں سے معاہدے کیے ہیں، صحابہ کرام خلفائے راشدین نے بھی معاہدے کیے ہیں اور ہمیشہ سے معاہدے قوموں کے مابین ہوتے چلے آئے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے ذہن میں اخلاص ہو، اسلام، دین، مذہب اور مسلمانوں کا مفاد پیش نظر ہو۔ اگر خدا نخواستہ منافقت، بزدلی، کمزوری، ذاتی مفادات کی بنیاد پر معاہدے ہو رہے ہیں جیسا کہ آج کل کی صورتحال ہے، تو یہ کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ کل کے درس میں غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غطفان کے سرداروں کو بلا کر ان سے معاہدہ کیا، جو پایا تکمیل کو بھی نہیں پہنچا، اور صحابہ کرام خاص طور پر مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے اس کو مسترد کر دیا، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ اور صلح حدیبیہ کا معروف اور مشہور معاہدہ وہ آپ جانتے ہیں پایا تکمیل کو بھی پہنچا، اس پر عمل بھی ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں مشرکین کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اور معاہدہ پر بات ختم ہو گئی۔ اس میں خاص طور پر دو شرطیں مسلمانوں کے لیے بڑی دشوار تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، عمرہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ مسلمانوں پر بہت شاق گزرا اور اس حد تک مسلمان اس شرط سے پریشان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے بعد حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر دو اور احرام کھول دو، اپنے سروں کو منڈوا لو۔ تو صحابہ کرام گویا کہ ایسے گمسم تھے کہ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو بڑی دانش مند اور عقل مند خواتین میں شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اتنے پریشان نہ ہوں، صحابہ کرام رنجیدہ ہیں، ایک عرصے کے بعد کعبہ کی طرف آئے تھے تو کعبہ سے روک دیے گئے، ان کے دلوں پر اس کا گہرا اثر ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اٹھیں، اپنے جانور کو ذبح کریں اور بال کاٹنے والے کو بلا کر اپنے بال کٹوائیں، تو آپ کو جب دیکھیں گے تو خود بخود یہ سارا کچھ ہونے لگے گا۔ چنانچہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اور آپ کو دیکھ کر پھر سارے صحابہ کرام ایک دوسرے کے بال کاٹنے لگے، جانور ذبح کرنے لگے، احرام کھول دیے گئے اور واپس تشریف لے آئے۔ اور دوسری شرط جو خاص طور پر بڑی جذباتی شکل اختیار کر گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جو بھی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اس کو پناہ نہیں دیں گے بلکہ واپس کر دیں گے۔ اور عین اسی موقع پر جب معاہدہ لکھا جا چکا تھا لیکن دستخط ابھی نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی تھے، وہ تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منت کے درجہ میں کہا بھی کہ چلو ایک شخص مانگا ہی دے دو۔ اور معاہدات کے درمیان جب خاص طور پر حکومتوں کے درمیان معاہدے ہو رہے ہوں تو ایسی بات کو مان لینا وسعت ظرفی کی بات ہوتی ہے،
لیکن انہوں نے انتہائی تنگ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بھی واپس کر دیا، اور حضرت ابو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حالت صحابہ کرام کے سامنے ذکر کر کے کہا کہ مجھے واپس کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کے درمیان اس سے بڑا ہجان اور جذبات پیدا ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی بہت رنجیدہ خاطر ہو گئے اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ بیٹھے کہ اگر یہ فتح ہے تو پھر شکست کس کو کہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں شرطوں کو اگر دیکھا جائے، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دب کر سلو کی گئی، دب کر سلو نہیں کی گئی، بلکہ کچھ چیزیں بظاہر ان کے اثرات اگر سرسری نظر میں دیکھیں تو اور لگتے ہیں، اگر گہرائی میں دیکھیں تو بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ اس فتح سے مسلمانوں کو جو مفادات حاصل ہوئے، ان کی صورتحال یہ تھی کہ اب جب کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ سینکڑوں میں تعداد تھی، اور چند سالوں کے بعد جب فتح مکہ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور یہ سارا جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ تو جنگجو آپ کے گویا کہ آپ کی فوج صرف 10,000 پر مشتمل ہو گئی تھی۔ ان 2-3 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر اسلام میں داخلہ فرمایا، اور اسی وجہ سے اس کو انا فتحنا کہہ کر کہ فتح مبین سے تعبیر کیا کہ ہم نے آپ کو اس صلح کے نتیجے میں بہت بڑی فتح سے مالا مال کیا ہے۔ تو یہ ایک تو اس میں شرط یہ تھی کہ اس سال واپس چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، اگلے سال عمرہ کر لیں گے، تو یہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، چنانچہ اگلے سال عمرہ کر لیا گیا۔ اور اگلے سال جب عمرہ کر رہے تھے، چونکہ اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ تھا، اور اس سے زیادہ اہم مقام کون سا ہو سکتا ہے جہاں پر انسان اپنی عاجزی دکھائے، تو عاجزی کو دیکھ کر، جھکنے کو دیکھ کر مشرکین کے دلوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ کمزور پڑ گئے ہیں، مدینے کے بخار نے ان کو بیمار کر دیا۔ لیکن وہ یہ بات بھول رہے تھے کہ مدینے کا بخار اب شفا میں تبدیل ہو چکا ہے، وہاں کی تو مٹی بھی شفا بن چکی ہے، وہاں پر اب بخار کہاں رہے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا، جس کو ہم رمل کہتے ہیں، کہ اللہ کے گھر میں جہاں سب سے زیادہ عاجزی ہونی چاہیے وہاں پر ذرا اکڑ کے دکھاؤ، تاکہ دشمن کے دانت کھٹے ہوں اور نفسیاتی اعتبار سے اس پر غلبہ طاری ہو۔ تو مسلمان کو کبھی بھی ایسی کیفیت اختیار نہیں کرنی چاہیے جس سے مشرکین اور کافروں کے اور دشمنوں کے حوصلے بلند ہوں، بلکہ ہمیشہ ایسی کیفیت میں رہنے کا حکم ہے کہ کافر ان سے دبیں اور مرغوب ہوں، اور کبھی بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرت نہ کریں۔ لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم از خود ان کو عزت دے رہے ہیں، وگرنہ اللہ نے ان کو عزت کا کوئی بھی حصہ عطا نہیں فرمایا۔ اگر یہ صلح دب کر ہوتی تو عین اسی موقع پر کچھ خواتین بھی مسلمان آئی تھیں، اور مشرکین نے کہا بھی تھا کہ ان کو بھی واپس کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا تھا کہ مسلمان خاتون کو کسی کافر کے دسترس میں نہیں دیا جا سکتا، اور کسی بھی مسلمان عورت کو کافروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے ایسا نہیں فرمایا اور ان خواتین کو اپنے پاس رکھا، تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈر اور خوف مسلط نہیں تھا صحابہ کرام پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ نتائج پر نظر تھی، مسلمانوں کے مفاد پر، اسلام اور مذہب کے مفاد میں پر نظر تھی۔ اگر مفاد تھا تو آپ نے ان کی باتوں کو قبول کر لیا، اگر مسلمانوں کا مفاد نہیں تھا تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور کسی نتیجے کی پرواہ نہیں کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکمت اور مصلحت پر مبنی مصالحت تھی، خدا نہ خواستہ کوئی ڈر اور خوف کا نتیجہ نہیں تھا۔ مسلمان کے دل میں ایک غیر مسلم کے ڈر اور خوف ہونے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد باقی رہا مسئلہ کہ مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے گا، چنانچہ یہ بھی زیادہ دیر تک کافر تحمل نہیں کر سکے کہ آ کر خود منت سماجت کر کے ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم اپنی یہ شرط واپس لیتے ہیں، اب جو بھی مسلمان ہوا کرے اس کو آپ مدینہ میں بلا لیا کریں، وہ باہر الگ سے چھاؤنی قائم کر کے ہمارا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں،
اور ہمارے جو تجارتی قافلے ہوتے ہیں ان پر شب خون مارتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کو مدینہ ہی میں بلا لیا کریں، ہم اپنی یہ شرط واپس لیتے ہیں۔ تو جن دو شرطوں کو کڑی شرطیں سمجھا جاتا تھا وہ بھی کچھ ہی عرصے کے اندر ختم ہو گئیں، اور مسلمانوں کو اللہ نے سربلندی عطا فرمائی۔ اور پھر جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو پھر اللہ کی طرف سے عنایات کے دروازے کھلتے ہیں، خیبر فتح کیا۔ اور خیبر کا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں ان کے سردار حیی ابن اخطب کا بہت بڑا کردار تھا، اس کو سزا دینا ابھی باقی تھا، چنانچہ اس کو سزا دی گئی اور ان علاقوں کو فتح کیا گیا، جس سے مسلمانوں کو بہت بڑی فراوانی حاصل ہوئی۔ یہود آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی سے مال کے حریص ہیں اور بے تحاشا مال دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے خزائن مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، جس سے مسلمان بڑے خوشحال ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعتوں سے مالا مال کر دیا۔ تو اس لیے معاہدے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان معاہدوں میں مقصود مسلمانوں کا مفاد اور اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ خدا نہ خواستہ ان سے دبنا اور ذاتی مفادات یا نفاق یا مسلمانوں کے خلاف معاہدے ہونا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر اللہ کا نظام ساتھ نہیں دیتا اور انسان پھر پٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ عقل اور شعور سے کام لیں۔ بشر المنافقین، منافقوں کو اس بات کی خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ پھر آگے منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ منافق کون لوگ ہیں، ذرا غور کرنا چاہیے اللہ کے الفاظ پر۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ منافق وہ لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، پاس میں ایمان والے جل رہے ہیں ان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ لوگ ان کافروں کے پاس عزت کے متلاشی ہیں، وہاں سے عزت تلاش کرتے ہیں؟ سو یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری اللہ کی ملکیت میں ہے، جمیعاً کا لفظ ہے، للہ میں لام خاص ہے، جس کا معنی ہے کہ ساری کی ساری صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، جہاں تم تلاش کر رہے ہو وہاں کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم نصیب فرمائے۔